السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ نئی صبح کا آغاز نئی امیدوں اور ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں نئے ولاگ کے ساتھ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ بارشوں کا سیزن ہے اور پورے ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں، تو رات کو موسم کافی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے صبح صبح جو ہے آنکھ جلدی ہی کھل جاتی ہے۔ چلیں جی، اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہوئے میں اپنی روٹین کے متعلق آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ہمیشہ کی طرح صبح کا آغاز جو ہے نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے کیا۔ اس کے بعد میں کچن میں گئی اور آٹا گوندھنا شروع کیا۔ میرے پاس موبائل پکڑنے والا سٹینڈ نہیں ہے، تو میں نے اپنی طرف سے کوشش تو کی تھی کہ صحیح جگہ پہ جو موبائل ہے اس کو ٹکا سکوں، لیکن پھر بھی وہ اتنا ہی اچھی طرح سٹیبل نہیں ہوا کہ جہاں سے صحیح طرح سے ویڈیو بنائی جا سکے، کیونکہ اکثر میں اپنی بیٹی کے واکر کے اوپر موبائل رکھ کے اور اکثر ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں، تو اس لیے کبھی کبھار صحیح بھی بن جاتی ہیں اور کبھی میں ہاتھ میں پکڑ کے ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں تو کبھی صحیح بھی نہیں بنتی۔ چلیں جی، آٹا بھی گوندھ چکا ہے اور دن بھی باہر نکل چکا ہے اور میرے بچے جو ہیں وہ بھی اٹھ چکے تھے اور اسکول کے لیے تیاری کر رہے تھے، اور میں نے ہمیشہ کی طرح پہلے جلدی سے ناشتہ بنایا، ان کو اسکول بھجوایا۔ اس کے بعد آج میری بیٹی جاتے ہوئے یہی بتا کے گئی تھی کہ وہ اس کی فرینڈز جو ہیں وہ ملنے آئیں گی، واپسی پہ چھوٹی کو ملنے آئیں گی اور مجھے ملنے آئیں گی، تو وہ بیٹی مجھے کہہ کے گئی تھی کہ مما کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کر لیجئے گا، یا بسکٹ وغیرہ منگوا کے چائے وغیرہ بنا دینا۔ میں نے سوچا کہ چائے اور بسکٹ تو عام جو ہے یہ چلتے ہیں، میں آج ان کے لیے نا سویاں بنا لوں گی۔ صبح کا ناشتہ جو بنائے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اس لیے چولہا جو تھا وہ بھی، اس میں بھی آگ جل رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ ابھی میں سویاں جو ہے نا وہ بنا کے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ دوپہر کو ہو سکتا ہے کہ بیٹی کام نہ کرنے دے چھوٹی، تو پھر میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا میں نے اسی وقت سویاں بنانی جو ہے وہ شروع کر دی۔ سویاں بھی بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں اپنی بیٹی کو بھی دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی فکر تھی کہ چولہے پہ بنا رہی ہوں تو کہیں یہ نہ ہو کہ دھواں پھر جائے، کیونکہ دھوئیں کی وجہ سے بھی پھر ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا، لیکن شکر الحمدللہ سویاں بہت زیادہ مزیدار بن گئی تھی۔ ابھی سویاں میں بنا رہی تھی کہ تھوڑی دیر میں، یعنی جیسے میں نے ان کو دم پہ رکھا تو دستک ہوئی، اور میں جب دیکھا تو میرے والد جو تھے وہ اچانک سے اندر آ گئے۔ میں نے فوراً سے موبائل جو ہے نا وہ رکھ دیا، کیونکہ ہماری فیملی میں کسی کو بھی ابھی تک یہ نہیں پتا کہ میں ولاگ ویڈیوز بنانا شروع ہو گئی ہوں۔ یہ ضرور ان کو پتا تھا کہ میں اسنیک ایپ پہ ویڈیوز بناتی تھی، لیکن وہ بھی، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ میں کافی وقت پہلے چھوڑ چکی تھی، جب سے میری بیٹی ہوئی تھی تب سے میں نے ویڈیوز نہیں اتنی بنا رہی تھی، لیکن یہ ولاگ کا چینل جب سے میں نے سٹارٹ کیا تو میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں گھر میں ویڈیو بنانا شروع ہو گئی ہوں، تو اس لیے میں نے فوراً سے موبائل جو تھا نا وہ رکھ دیا۔ لیکن میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ میرا تسلسل ٹوٹ جائے گا، اور ویسے یہ ہے کہ کام بھی سارے کے سارے ہی پڑے ہوئے تھے، میں ساتھ ساتھ میں نے سوچا تھا کہ میں ویڈیو بھی بنا لوں گی اور کام بھی کرتے جاؤں گی۔ تو جب میرے والد آئے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتایا بھی تو آپ لوگوں نے یقین نہیں کرنا، میں نے اس لیے چھپکے سے ان کی تھوڑی سی ویڈیو ان کی بنائی تاکہ ان کو پتہ بھی نہ لگے۔ پھر ان کے جانے کے بعد میں نے جلدی سے پھر گھر کے کاموں کی طرف آئی، لیکن اس دن میری بیٹی بھی کافی ضد کر رہی تھی، بار بار اس کو میں کبھی مچھردانی کے اندر بٹھاتی تھی، کبھی میں اس کو مچھردانی سے باہر نکال دیتی تھی، کبھی چٹائی پہ بٹھا دیتی تھی، کبھی اس کو واکر میں کھڑا کر رہی تھی، اور وہ جو ہے نا وہ بھی کافی زیادہ مجھے تنگ کیے جا رہی تھی۔ میں نے ناشتے سے پہلے جو کیپسول کھانا ہوتا ہے وہ بھی کھا چکی تھی، اور آج میں نے ناشتہ کیا ہی نہیں تھا، مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی، اور آخر تھک ہار کے میں نے سوچا کہ پہلے نا بیٹی کو جو ہے جھولے میں سلا کے نا اسی، یعنی جھولے میں سلاتے سلاتے ہی ناشتہ کر لیتی ہوں، اس کے بعد سارے کام جو ہے وہ نپٹاتی جاؤں گی۔ اس لیے میں نے سین میں رکھی چارپائیوں کو ویسے ہی چھوڑا اور بیٹی کو اٹھا کے جھولے میں ڈال کے، اور ساتھ ہی میں نے پھر اپنا کھانا لے کے گئی اور وہیں پہ جھولا دیتے دیتے اس کو سلایا بھی اور اپنا کھانا بھی کھایا۔ کھانا بھی کھا چکی تھی اور میری بیٹی بھی سو چکی تھی۔ اس کے بعد میں واپس باہر آئی، اور آنے کے بعد میں نے باقی سین میں رکھی ہوئی جو چارپائیاں تھیں ان سب کو اٹھا کے ترتیب سے رکھا۔ موسم بھی پیارا سا تھا، تقریباً ہلکی سی دھوپ تھی، کبھی بادل آ جاتے تھے، کبھی دھوپ نکل آتی تھی، تو میں نے جیسے جیسے سیٹنگ کرتی جا رہی تھی اسی طرح ان پردوں کو بھی میں نے آگے کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کپڑے جو تھے وہ بھی دھو دیے، واش روم کو دھویا، بیسن دھویا، تاکہ میں جلدی جلدی چاہ رہی تھی کہ کام نپٹ جائے اور میں بھی کوئی ریسٹ بھی کر سکوں۔ میں باہر کام کر رہی تھی تو مجھے یوں لگا جیسے میری بیٹی پھر سے اٹھ گئی ہے، میں جلدی سے کمرے میں آئی تو وہ سو ہی رہی تھی، بس میرا وہم تھا، اور میں نے پھر کمرے کی سیٹنگ مکمل کی۔ اس کے بعد پھر میں باہر آئی اور سین میں جو رکھی چارپائیاں جو میں نے چھوڑ دی تھی اس وقت، وہ واپس میں نے دوبارہ سے ترتیب سے رکھی۔ اس کے بعد جو چادریں وغیرہ بکھری ہوئی تھی بستر پہ وہ ساری اکٹھی کی اور ان کو طے لگا کے رکھا، کیونکہ میرے ساتھ اکثر یہی ہوتا ہے کہ میں اپنی طرف سے یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں جلدی جلدی سے کام کمپلیٹ کروں گی، اس کے بعد تھوڑا ریسٹ کر لوں گی، لیکن جیسے ہی میرے کام کمپلیٹ ہوتے ہیں تو میری بیٹی جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے، اور بعض اوقات کمپلیٹ بھی نہیں ہوتے اور بار بار وہ اٹھ رہی ہوتی ہے، تو میں پھر کام چھوڑ کے اس کو کبھی جھولا دیتی ہوں، کبھی کام کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ گھر میں اس وقت کوئی اور ہو تو پھر بندہ اسے جھولے پہ بٹھا دے کہ چلو جھولا دیتا رہے اور انسان جو ہے کام مکمل کر لے۔
میرے تو چلو ساس سسر نہیں ہے تو، لیکن جن لوگوں کے گھروں میں ساس سسر ہوتے ہیں، نندے ہوتی ہیں، جو لوگ گھروں میں تھوڑی وہ جھگڑے تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو دادا دادی کا، پھوپھیوں کا پیار مل جاتا ہے۔ اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اگر جب کمبائن فیملی ہوتی ہے تو کام کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ بچوں کے پاس کسی نہ کسی بڑے کو بٹھا دیا جاتا ہے اور انسان جو ہے جلدی جلدی سے کام نپٹا لیتا ہے۔ میرا تو پہلا بچہ بھی جب پیدا ہوا تھا تو میری ساس سسر دونوں ہی حیات نہیں تھے، میں نے بڑی مشکل سے ہی اپنے بچوں کو پالا ہے اور بڑی مشکل سے ہی مینج کرتی آئی ہوں گھر کی روٹین، اپنے کام جتنے بھی ہیں۔ اس کے بعد جب ان کو اسکول چھوڑنا ہوتا تھا تب بھی مجھے بڑی مشکل ہوتی تھی، کیونکہ ہسبینڈ جو ہے وہ جاب کے سلسلے میں مجھ سے دور ہی رہتے تھے اور بچوں کو اسکول سے لے کے جانا لانا بہت مشکل لگتا تھا مجھے۔ پھر گھر کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں انسان کو، گھر کے روٹین کے کام بھی ہوتے ہیں، تو بس یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ جو ہے وہ انسان کو ہمت حوصلہ دے دیتا ہے اور زندگی گزارنے کے ڈھنگ بھی انسان کو آ جاتے ہیں۔ چلیں جی، واش روم وغیرہ بھی دھل چکا ہے اور اس کے بعد جو پانی جو فالتو تھا اس کو میں نے ویپر سے باہر نکال دیا، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ پانی جو ہے کچھ تو اندر چلا جاتا ہے واش روم کے اندر، لیکن جو دروازے سے باہر نکلتا ہے یا پھر بیسن وغیرہ دھوتے ہوئے استعمال ہوتا ہے وہ اس کو مجھے مین گیٹ سے باہر کرنا پڑتا ہے۔ کمروں کا سیٹنگ کا کام جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا تھا، کپڑے بھی دھل چکے ہیں، اور پھر اب میں نے سوچا کہ چلو جی، اب مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں نے گولی بھی نہیں صبح کی بلڈ پریشر کی کھائی، کیونکہ میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہو رہی تھی، تو میں پہلے کچن کی طرف گئی اور سب سے پہلے بلڈ پریشر کی گولی کھائی۔ اس کے بعد میں نے برتنوں کی طرف بھی نظر ماری، پھر جی میں نے ہمت کر کے برتن بھی جو ہیں وہ دھو لیے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ دوپہر کا ٹائم جیسے ہی ہوا، اور ریسٹ کا ٹائم تو مجھے نہیں ملا، لیکن یہ ہے کہ دوپہر کا ٹائم جیسے ہی ہوا میری بیٹی اپنی فرینڈس کو لے کے آ گئی، میں نے اسی وقت لیمو پانی بنایا اور ان کو سرو کیا، ساتھ ہی بلا بھی گھر آ گیا۔ ویسے تو وہ پڑھا لکھا بلا ہے، ہمارے گھر ہمیشہ جو ہے مغرب کے ٹائم آتا ہے کھانے کے ٹائم پہ، لیکن آج پتہ نہیں اچانک اس نے صبح بھی، شاید صبح اس کو کھانے کو دے دیا تھا، اس لیے وہ دوپہر کو بھی آ گیا۔ اس کو بھی تھوڑی سی سوئیاں ڈلی، ویسے وہ سوئیاں تو اس نے شوق سے نہیں کھائی، کیونکہ وہ اس کو اکثر دودھ میں ہم رس ڈال کے دیتے تو وہ کھا لیتا ہے، تو وہ بھی گھر میں موجود ہی تھا، اور میں نے اپنی بیٹی کی یعنی فرینڈس کو پھر سوئیاں سرو کی، اور تھوڑی دیر بعد پھر میں نے سوچا کہ چائے بنا کے اس کے پیش کر دوں گی۔ میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بھی کھیلتی کھیلتی صحن میں آ چکی تھی، اور 2-2.5 گھنٹے گزارنے کے بعد میری بڑی بیٹی کی فرینڈس جو ہیں انہوں نے الوداع کہا، اور میں ان کو آگے تک چھوڑ کے آئی، لیکن میں نے سوچا چلو ان کی فیس کی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ مجھے مناسب نہیں لگا تھا، اس لیے میں نے ان کو جاتے ہوئے ان کی کچھ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر لی، وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ یقین نہ کریں، تو اس لیے میں نے وہ ویڈیو بنائی۔ چلیں جی، آج کے ولاگ کا یہیں پہ اختتام کرتی ہوں، نیکسٹ ولاگ تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ اور ہاں، یہ ضرور کہوں گی کہ ہاں میری ویڈیو کو شیئر لازماً کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔